السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام اساتذہ کرام کا اپنے اس چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ کچھ دنوں سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے آ رہا ہوں۔ جتنے اساتذہ کرام ٹیچرس لوگ ہم سے سیمسٹر 2 میں گروپ جوائن کیے تھے، الحمدللہ وہ سب کامیاب ہوئے، اللہ ماشاءاللہ ایک یا دو۔ امید کرتا ہوں کہ اس سال بھی جو ہم سے جڑیں گے انشاءاللہ ان کو اچھی خاصی تیاری ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ابھی ہم آپ کے سامنے اقتباس کا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، جس کو آپ ہندی میں گدھانس کہتے ہو اور انگلش میں پیسے دی آنسر پیسز کہتے ہیں۔ بہرکیف یہ آپ کے لیے اتنا بینیفٹ ہوگا کہ امتحان میں خدا نہ خواستہ اگر پوچھ دے تو ایک بھی کوشچن آپ سے نہیں چھوٹے گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کو 15 اقتباس پڑھاؤں گا، 15 گدھانس پڑھاؤں گا۔ تقریباً یہ چوتھا یا پانچواں ہوگا۔ آپ بغور سنیں اور اس میں دیے ہوئے عبارت کو پڑھنا ہے اور اس میں سے ہی آپ کو جواب کا انتخاب کرنا ہے، چننا ہے۔ لکھا ہے کہ نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے، دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک کا مناسب ترین جواب کا انتخاب یعنی کہ چنیے اس کو، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے گدھانس آئے اسکرین پہ، آپ کے لیپ ٹاپ پہ ایگزام دینے جائیں یا آپ کو ہاتھ میں کاپی ملے، کوشچن ملے، تو سب سے پہلے دھیان سے آپ کو ایک نہیں 2 مرتبہ آپ کو پہلے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سے آپ کو کوشچن کو ٹچ کرنا ہے۔ جیسے آپ پڑھے رہیں گے تو کوشچن پہ جیسے آپ کا نگاہ جائے گی فوراً بولیں گے ہم نے اس کو تو پڑھا ہے۔ اس لیے بغیر گدھانس کو پڑھے ہوئے، بغیر اقتباس کو پڑھے ہوئے کوشچن کو ٹچ مت کیجیے گا، پڑھیے گا مت، ذہن میں بات نہیں آئے گی۔ دیکھیے، انسان اپنی جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد آرام کا طالب ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ یا تو کہیں تفریح کے لیے جانا پسند کرے گا یا پھر کوئی فلم وغیرہ دیکھے گا۔ انسان جب کام کرتا ہے تو اس کا ذہن بھی تھک جاتا ہے، دماغ بھی تھک جاتا ہے، اس کے بدن میں تھکاوٹ آتی ہے، اور اس چیز کو جب گھومتا پھرتا ہے، سیر و سپاٹ کرتا ہے، تفریح کرتا ہے یا کوئی نغمے گانے یا فلم دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سکون اور شانتی ملتا ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ یا پھر کوئی فلم وغیرہ دیکھے گا، ان کے علاوہ کچھ عادتیں بھی اپنا لیتا ہے، جیسے پان کھانا، سگریٹ بیڑی اور سگار پینا یا پھر شراب پینا۔ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ تمباکو سے تیار کیے جاتے ہیں۔ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ تمباکو سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تمباکو کے پتوں میں ایک مادہ نکوٹین ہوتا ہے جو کہ اعصائے نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں نکوٹین کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے صرف دل کی بیماریاں نہیں ہوتی بلکہ پھیپھڑوں کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ سگریٹ صرف اس کے پینے والے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، جب پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات آئی جائے گی۔ اب اس کو سوال پڑھیں گے آپ کہ سوال نمبر 31 میں ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے۔ دیکھیں گے آپ، سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے۔ اے فائدہ، بی دکھ، سی نقصان اور ڈی میں سکھ۔ دیکھیے، جب جیسے آپ پڑھیں گے تو فوراً ذہن میں آئے کہ ہم نے اس کو نقصان بھی اس میں پڑھا تھا، کہ دکھ پڑھا تھا، کہ سکھ پڑھا تھا، کہ فائدہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہاں آپ ٹک ماریں گے کہ آپشن آپ کا سی صحیح ہے۔ دوسری بات، سوال نمبر 32 میں ہے کہ نقصان کی جمع کیا ہے۔ جی، نقصان کی جمع کیا ہے؟ نقصاناتیں، نقص، مفید، نقصانات، 4 آپشن دیا ہے۔ نقصان کی جمع کیا ہے؟ تو نقصان کی جمع آپ کو ہوگا آپشن ڈی، نقصانات۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 33 میں خاص کا متضاد کیا ہے۔ اس میں گرامر بھی ٹھیل دیتا ہے کہیں اور اسی گدھان سے ہی ہے۔ خاص کا متضاد کیا ہے؟ خاص کا متضاد تو جانیں گے کہ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ کو، الٹے لفظ کو
جس کو ہم ضد کہتے ہیں، متضاد بھی کہتے ہیں، تو خاص کا متضاد کیا ہوگا؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ، اور معرفہ کو خاص کہتے ہیں اور نکرہ کو عام کہتے ہیں۔ تو خاص کا متضاد کیا ہوگا یہاں پر؟ خاص کا متضاد آپ کا کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا، خاص کا عام، ٹھیک ہے۔ معرفہ کا نکرہ اسی کو خاص اور عام بولتے ہیں، تو خاص کا عام ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 34 میں، سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ تمباکو کے پتوں سے، پیپل کے پتوں سے، پان کے پتوں سے، ارنڈی کے پتوں سے۔ تو آپ نے پڑھا اوپر میں کہ سگریٹ اور بیڑی جو ہے تمباکو کے پتوں سے تیار کی جاتے ہیں۔ بس ذہن بات آ جائے گی۔ جب آپ گدانش پڑھیں گے صحیح سے، اقتباس پڑھیں گے، تو آٹومیٹک آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ کس سے کیا چیز بنی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 35 میں، انسان کب آرام کا طالب ہوتا ہے؟ زیادہ دوڑنے تیرنے کے بعد، زیادہ فلمیں دیکھنے کے بعد، جسمانی اور ذہنی محنت مشقت کے بعد، زیادہ پڑھنے اور لکھنے کے بعد۔ اس میں آیا تھا کہ زیادہ دوڑنے تیرنے کے بعد نہیں، فلم دیکھنے کے بعد نہیں، زیادہ پڑھنے لکھنے کے بعد نہیں، تو پھر کیا تھا؟ جسمانی اور ذہنی محنت مشقت کرنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے، اور انسان کا آرام کا طالب ہوتا ہے۔ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 36 میں، نیکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتی ہے؟ نیکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتی ہے؟ ہیجان مطلب گدگداتی ہے، اکساتی ہے۔ جو لوگ پان کے عادی ہیں نا، جو لوگ تمباکو کے عادی ہیں، سرتی کھاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں، ان سے پوچھو، افسوس کی بات کہ بندہ بھی اسے مولوی سے، حقیقت ہے کہ جس کو اس کی لت لگ جاتی ہے بہت مشکل سے لت چھوٹتی ہے۔ تو نیکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتی ہے؟ دماغی نظام میں، جسمانی نظام میں، ہاضمے کے نظام میں، اعصابی نظام میں۔ بتائیں گے آپ؟ کوشچن نمبر آپ کا یہ 36 ہے۔ 36 کا جواب صحیح کیا ہوگا؟ صحیح جواب آپشن آپ کا ڈی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ڈی ہوگا۔ اعصابی نظام میں کیا کرتی ہے؟ ہیجان پیدا کرتی ہے۔ سوال دیکھتے ہیں 37 میں، کاربن مونو آکسائڈ گیس کس میں پائی جاتی ہے؟ کس میں پائی جاتی ہے؟ بتائیں گے آپ؟ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ سوال کا جواب جو دیا ہے تو کس میں پائی جاتی ہے؟ بتائیں گے آپ؟ کاربن مونو آکسائڈ یہ جو ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہاں کوشچن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کا لکھا ہے سوال میں نیکوٹن نہیں، کاربن مونو آکسائڈ گیس کس میں پائی جاتی ہے؟ 37 کا جواب آپ کو آپشن اگر نہیں دیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب کیا صحیح ہوگا۔ آپ نے ڈھونڈ لیا، نہیں ملا آپ کو آپشن، بتائیں گے کیا ہوگا صحیح جواب؟ صحیح جواب ہوگا سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوؤں میں۔ اس کو کیا کریں گے؟ سگریٹ، سگار اور بیڑی کے دھوؤں میں کاربن مونو آکسائڈ کی گیس پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہوگا تو جی اساتذہ کرام، یہ دھیرے دھیرے میں آپ کو اقتباس پڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ 15 تک میں آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ کہیں سے بھی کوشچن آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر ہی جائے گا۔ پھر ملوں گا دوسرے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔